معاشرتی برائیاں کیا ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ آج ہم ایز اے نیشن، ایز اے کنٹری دنیا سے اتنے سال پیچھے کیوں ہیں؟ ٹیکنالوجی کی ریس میں، فائنینس کی ریس میں، عزت کی ریس میں ہم دنیا کی مہذب اقوام میں شامل کیوں نہیں ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ آئیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب تک ہمارا معاشرہ برائیوں کا شکار رہے گا، اس میں امپروومنٹ نہیں آتی، اس کو بلائی والے راستے پہ نہیں لے کے جائے گا نا، تب تک ہم قومی تنزلی کا شکار رہیں گے۔ کیسے؟ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ معاشرتی برائیاں ہوتی کیا ہیں۔ معاشرتی برائیاں وہ برائیاں ہیں جو معاشرتی ڈھانچے میں انفرادی اور معاشرتی دونوں حلقوں کو ڈسٹرب کرتی ہیں، دونوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ان میں کرپشن بھی ہوتی ہے، ان میں جنسی ہراسانی بھی ہے، ان میں غربت اور بے روزگاری بھی ہے، ان میں منشیات کا زیادہ استعمال بھی ہے۔ آئیں ایک تھوڑی تھوڑی نگاہ سب پہ ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، تعصب کیا ہے؟ تعصب یہ ہے کہ جو میری فیملی ہے سب سے سپیریئر ہے، میں سب سے اعلیٰ ہوں، میں سب سے برتر ہوں، میں سب سے اچھا ہوں۔ اس بنا پر میں نے دوسری فیملیز کو، دوسرے بھائیوں کو کوئی پرائرٹی نہیں دی، دوسروں کے ساتھ کوئی کوآپریشن نہیں کر رہا، دوسرے کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے ہم ایز اے نیشن پیچھے ہیں۔ تعصب کی ایک سب سے بڑی مثال جو اس وقت میں سمجھو نافور بن چکی ہے معاشرے میں، ہمیں سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کیسے۔ مجھے یہ بتائیں، آج جب ہم اولاد کا رشتہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات ہمارے ذہن میں کیا آتی ہے؟ فیملی۔ فیملی میں رشتے موجود ہیں۔ ابھی بچی پیدا ہوتی ہے، اس کا پہلے ہی رشتہ دیا ہوتا ہے بھائی کہ میں اس کو فلاں بیٹی کو دے دوں گی، فلاں خالہ کی بیٹے کے ساتھ اس کی شادی ہوگی۔ بھائی ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہوگی تب جا کے ایک اچھا ریلیشن چلے گا نا۔ یہ تعصب کا شکار اولادیں کیوں ہو رہی ہیں؟ میں ان والدین کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرج از دی نیم آف انڈرسٹینڈنگ۔ اور بھائی جب تک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کو سمجھیں گے نہیں، تو کیوں ان کو تعصب کی بینڈ چڑھا رہے ہیں؟ طلاق کی شرح بڑھنے کی وجہ بھی یہی ہے، لیک آف انڈرسٹینڈنگ۔ اس تعصب کو ختم کریں، ایز اے قوم کام کریں، ایز اے نیشن آگے بڑھیں، ترقی کریں۔ بھائی دنیا ہم سے 40 سال آگے ہیں، ہم تو ابھی بہت پیچھے ہیں۔ دوسری بات کرتے ہیں کرپشن۔ ہر وہ بندہ جو اپنی ذمہ داری سے بھاگتا ہے اور اپنے موجودہ وقت میں اس ذمہ داری کو نہیں نبھاتا، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، استاد ہو، کوئی بھی ہو، پیسے کی صرف کرپشن نہیں ہوتی، ذمہ داری کی بھی کرپشن ہے۔ اگر ٹیچر ہے پورا ٹائم کلاس کو نہیں دے رہا، فل اٹینشن نہیں دے رہا، از اے کرپٹ مین، از اے کرپٹ پروفیسر۔ اگر ڈاکٹر ہے وہ فل اٹینشن اور اچھے طریقے سے اپنے مریض کو چیک اپ نہیں کر رہا، وہ بھی کرپٹ ہے بھائی۔ ایک انجینئر ہے جو کنسٹرکشن میں اچھا مٹیریل یوز نہیں کر رہا، وہ بھی کرپٹ ہے۔ ہر وہ بندہ کرپٹ ہے جو اپنی ذمہ داری سے بھاگتا ہے۔ جب تک قوم میں احساس ذمہ داری نہیں ہوگا، قوم آگے نہیں بڑھ سکتی، قوم آگے نہیں جا سکتی، یا دنیا کی ریس میں دنیا کے ساتھ نہیں شامل ہو سکتی۔ تیسری بات، غربت اور بے روزگاری۔ غربت اور بے روزگاری وہ مین پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے بے شمار کرائم اٹھتے ہیں، معاشرتی برائیاں اٹھتی ہیں، چوری اٹھتی ہیں۔ جب ایک بندے کے پاس کوئی روزگار نہیں ہوگا، اس نے اپنا پیٹ تو پال لیا۔ اس میں ذمہ دار کون ہے؟ حکومت۔ ذمہ دار کون ہے؟ ہم خود۔ کیسے؟ ہم خود کیسے؟ حکومت کا تو ہم سوچ سکتے ہیں، ہم خود کیسے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں، جب ہمارے آباء و اجداد تھے ان میں سے کتنے % لوگ نوکریاں کرتے تھے؟ وہ تو خود اپنی جو ہے نا اپنی زمینیں انہوں نے ہری بھری رکھی ہوئی تھی، سبزیاں کاشت کرتے تھے، ہر طرح کی فصل وہ اپنے زمین سے اٹھاتے تھے۔ اور آج ہم لیزینس کے اتنے ہم جو ہے نا شکار ہو چکے ہیں، اتنے لیزی ہو چکے ہیں کہ آج ہماری زمینیں بنجر پڑی ہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ تو جب تک میں یہ سمجھتا ہوں غربت اور بے روزگاری کا حل نہیں نکالا جائے گا نا، کرائمز نہیں ختم ہو۔ کرائمز ختم کر رہے ہیں تو نوجوانوں کو روزگار دو، ایک لائن دو جس پہ وہ کام کریں، ارن کر سکیں، اپنی فیملی کے لیے، اپنی بیٹرمنٹ کے لیے کر سکیں نا۔ اس کے بعد اگلی بات کر دیں، انجسٹس، ناانصافی۔ وہ سیکنڈ وار میں رشیا آئی تھنک ہارنے لگا تھا، تو رشیا کے صدر نے جو ہے نا اپنی عوام سے پوچھا کہ ہمارے ملک میں انصاف کی طرح ہے۔ تو ان کے اندر ووٹنگ ہوئی۔ ووٹنگ جب ہوئی نا، 51% لوگوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں انصاف اچھا ہے، اور 49% نے کہا کہ بھائی انصاف اچھا نہیں ہے۔ تو صدر نے کہا تھا کہ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی، کیونکہ میجورٹی کو ہم جسٹس دے رہے ہیں۔ خیر وہ کہوں
جس کے یہاں انصاف ہے وہ قوم کبھی ہارتی نہیں ہے اور نہ ہی دنیا کی ریس میں پیچھے رہتی ہے۔ اس کے بعد ان کا حل کیا ہے؟ کچھ چیزیں برائیاں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، انشاءاللہ اگلے پارٹ میں اور بھی بیان ہوں گی۔ ان کا حل کیا ہے؟ ایجوکیشن، تعلیم، ریلیٹڈ ٹو فیلڈ۔ تعلیم کیا مقصد؟ تعلیم کا معنی کیا؟ اسکل سکھا دینا تعلیم نہیں ہے۔ کیوں؟ سوال ہے میرا، آپ جواب دیں۔ پورا معاشرہ مجھے اس چیز کا جواب دے، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا میرے سوال کا جواب دے کہ ایک ڈاکٹر تمیز والا کیوں نہیں ہے، جبکہ اس کے پاس تو اچھی اسکل ہے، MBBS ہے، ایک عرصہ اس نے پڑھائی میں لگایا، ایک انجینئر تمیز والا کیوں نہیں ہے؟ فار ایگزامپل آپ کی ٹکر ہائی ایس سے ہو جاتی ہے، ڈرائیور اترتا ہے، آپ سے پوچھتا ہے وہ لگی تو نہیں، آپ کو اٹھاتا ہے، کھڑا کرتا ہے، سائڈ پہ لے کے جاتا ہے۔ ویسے ہی آپ کی ٹکر کسی وکیل کی گاڑی سے ہوگی، وہ اترتا ہے، پہلے آپ کو 2-4 گالیاں نکالتا ہے، پھر وہ آپ کے اوپر پرچے کرواتا ہے اور اپنا ایک ویل پیش کر رہا ہوتا ہے، گالیاں دے کے اپنے ایٹیکیٹ شو کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ تو مقصد سمجھے میری بات کا، تعلیم کیا ہے؟ اخلاقیات، مورالٹی، اس پہ جو ہے نا زور دینا چاہیے ہمارے معاشرے کو، ہمارے نظام تعلیم کو، ہماری گورنمنٹ کو۔ اس کے بعد جو غربت ہے نا، اس کے خاتمے کے لیے بہترین اقدامات کرنے چاہیے، عوام کو سہولیات مہیا کرنی چاہیے، تب ہی جا کے غربت سے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈاکہ ہے، ڈکیتی ہے، چوری ہے اور بے شمار کرپشن وغیرہ ہے، جب ان کو ہاتھ لگے گا انہوں نے بڑا ہاتھ مارنا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہمیں نیکسٹ نہیں ملنا، تو غربت کا خاتمہ بہت ضروری ہے۔ اور اخلاقی ٹریننگ، اخلاقی تربیت بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ اخلاقی جو ہے نا، جن معاشروں میں اخلاقیات کی کمی ہوتی ہے وہ معاشرے دنیا کی ریس میں آگے آ ہی نہیں سکتے۔ ہم میں اخلاقیات کی بہت کمی ہے، ہمارے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے بندے میں کہیں نہ کہیں آپ کو ایسے لوگ ضرور ملیں گے جو آپ ان کے اخلاقی رویہ دیکھیں گے تو وہ کسی آپ کو ایک بالکل ان پڑھ سے بھی گئے گزرے ہوئے لگیں گے۔ میرے الفاظ تھوڑے سخت ہوں گے، معافی چاہتا ہوں، میں جو استعمال کرنے لگا تھا وہ قدرے زیادہ سخت تھی۔ تو معاشرتی برائیاں جتنے بھی ہیں ان کو اوور کم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو جانا جائے، ان کی کاز کو جانا جائے۔ جب بھی کسی چیز کی کاز کا پتہ لگتا ہے تب اس چیز کا حل بھی اسی کاز سے نکل آتا ہے۔ قوم بنے، ہجوم نہ بنے، دنیا کی ریس میں دنیا کا ساتھ دیں، ٹیکنالوجی میں آگے جائیں۔ دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے اور آج ہم تعصب کے مارے اپنی فیملیز کا نقصان کر رہے ہیں، اپنی قوم کا نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ خوش رکھے، وما توفیق اللہ۔